ناظرین، جب آپ بیت المقدس جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک شہر ہے، اس شہر کو بیتنی کہا جاتا ہے، بیتنی، اور یہ وہ بڑا تاریخی شہر ہے کہ اس شہر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قیام تھا، آپ بھی رہا کرتے تھے، اور یہاں سے ہی آپ بیت المقدس کا سفر کیا کرتے تھے، اور یہی شہر ہے جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا مقام یعنی قبر مبارک موجود ہے۔ وہ غار ہے جہاں پہ آتا ہے کہ جی ان کی قبر ہے، اور اس شہر کے اندر وہ مسجد بھی ہے، مسجد عزیر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کس زمانے کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، اور جب بخت نصر نے اس شہر کو بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور مسجد کو، ہیکل کو یعنی جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، ختم کر دیا، اور کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور کئی لاکھ کو جلا وطن کر دیا، تو اور لے جا کر کئی خانہ بستیوں میں قائم بسا دیا، اور بابل لے گیا، اور کئی لاکھ جو ہے ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ تو آتا ہے کہ جب ایران کا جو ایک بادشاہ تھا سائرس، اس کے زمانے کے اندر جب اس نے واپس جانے کی اجازت دی تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک 5000 کے گروپ کے ساتھ، جو یہود کا گروپ تھا، ان کے ساتھ آپ جو ہے واپس بیت المقدس آئے ہیں۔ تو وہی پیریڈ ہے، اور اس زمانے کے اندر لوگوں کا بلیف جو ہے بعث بعد الموت پر ختم ہو چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو جب واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا، تو اصحاب کہف کی جو بعثت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے، جب سلا کر اٹھایا، تو اس وقت میں بھی جو ہے لوگوں کا بلیف جو ہے وہ بگڑ چکا تھا کہ بعث بعد الموت پہ۔ ناظرین، یہ جو بلیف ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ، یہ ہر دور کے اندر لوگوں کا اس بلیف میں فساد آ جاتا ہے۔ وہ اس لیے آ جاتا ہے کہ جب دنیا پرستی بہت زیادہ ہو جائے، اور عیش پرستی، دنیا پرستی، اور لوگوں کا تعلق اسلام سے، قرآن سے، یا اس وقت کے نبی سے اور نبی کی تعلیمات سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، تو اکثر لوگوں کے اندر یہ فساد پیدا ہوتا ہے ان کے عقیدے میں، کہ وہ پھر ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو، اور مرنا کس نے ہے، مرنے کے بعد کی کون سی زندگی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ایک انسان بالکل مٹی وٹی ہو جائے اور اس کا جسم مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس زمانے کے اندر بھی ایک ایسا گروپ تیار ہو چکا تھا۔ تو لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ یہ خاویۃ علی عروشہا ہے، وہ بستی جو ہے وہ بالکل اپنی جو اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، پلرز، ان کے اوپر گری ہوئی تھی۔ مطلب کیا تھا کہ وہ جب پلر ہٹ جائیں گے نیچے سے تو گھر یقیناً اس کے اوپر گر جائیں گے، چھتیں اس کے اوپر گر جائیں گی۔ تو بالکل یعنی یہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ کوئی عذاب آیا تھا، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بخت نصر نے تباہی پھیر دی تھی اور بالکل ویران اور برباد کر دیا تھا بستیوں کو۔ تو ان میں سے ایک بستی تھی، یہ یروشلم کی ایک بستی تھی، اور ادھر جو ہے جب ان کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذی اللہ بعد موتہا، کہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ آباد کریں گے، دوبارہ یہ آباد ہو جائے گی۔ یعنی اب دیکھیں، آپ جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ابھی بھی میں جب سٹی آف ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی مدینۃ داؤد میں جب گیا تو وہ بھی وہاں پر کھندر ہیں اور باقیات ہیں، اور پیٹرا میں جائیں یا کہیں بھی دنیا کے منجو داڑوں میں جائیں، کہیں جائیں، وہ تو اس زمانے میں، لیکن ابھی بھی ہم جاتے ہیں تو بہت ساری ویران جگہیں نظر آتی ہیں، ایسے بالکل بنجان جگہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے نا کہ یہ کیا یہ آباد بھی ہو سکتی ہیں، دوبارہ ان کے اندر کوئی زندگی بھی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی؟ تو انہوں نے بھی اسی طرح سے سوالی انداز میں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ اس کو، ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سوال پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ بھئی جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ قال انا یحیی ھذی اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ فاماتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، مئۃ عام 100 سال تک، اور ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو ناظرین، جس وقت ان کو موت آئی یا نیند آئی یا وہ سو گئی، قرآن کیونکہ امات کا لفظ استعمال کرتا ہے تو لہذا اس لیے کہا جائے گا کہ بھئی موت کا مطلب موت، نیند کو بھی موت کے اس سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے، اور کیونکہ اس کے اندر بھی وہ مشابہت ہوتی ہے جو موت کے اندر ہوتی ہے، تو لہذا
اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال تک ان کو سلا دیا گیا۔ تو جب وہ سو گئے فامات اللہ میات عام ثم بعث، جب جاگے تو اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، کہ تم کتنا عرصہ جو ہے وہ سوئے؟ قال بل لبثت یوما او بعد یوم، کہ کہا کہ میں تو یوما او بعد یوم، یعنی پورا دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ آتا ہے کہ صبح کا وقت تھے کہ جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، تو لہذا جب جاگے ہیں تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ میں پورا دن ہی سوتا رہا ہوں۔ تو میت عامن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت میت عامن، کہ تم جو ہے وہ 100 سال تک جو ہے وہ سوئے ہو۔ اب آپ دیکھیں، آتا ہے کہ جس وقت سوئے تھے اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور جب وہ جاگے ہیں تو ان کی عمر 140 سال تھی، تو لہذا ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے، لیکن جسم جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے 40 سال کی عمر میں بالکل مضبوط جسم تھا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں اور اپنے جو ہے وہ پینے کی طرف دیکھیں۔ تو آتا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے انگور کا ایک جوس نکالا ہوا تھا، وہ تھا ان کے پاس، اور ان کے پاس کچھ کھانا تھا۔ تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ یہ دونوں چیزیں خراب نہیں ہوئی، نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پینا خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، تو وہ گدھے کے اوپر سوار تھے جب وہ گزر رہے تھے اس بستی سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وانظر الی حمارک کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو گدھے کی طرف، تو گدھا تو بالکل ہڈیاں ہو چکا تھا، اور اس کا بالکل ریزہ ہو چکا تھا، اس کا جسم بوسیدہ ہو چکا تھا، مٹی میں مل چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ تو لہذا یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نشانی ہے اس واقعے کے اندر، کیونکہ قرآن کے اندر جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں ان واقعات کے اندر نصیحت ہوتی ہے، کیونکہ اس دور کے اندر بھی اگر ایک طبقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بعث بعد الموت کا منکر ہے، تو ان کے لیے بھی اس میں نشانی ہے کہ پڑھیں اس کو۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پھر وہ گدھے کو جو ہے اس کی ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہوئیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا۔ فلما تبین لہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اللہ کہتا ہے جب ہم نے اس چیز کو بیان کر دیا اور سارا واضح کر دیا کہ دیکھو جو تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوا تھا، یہ ناظرین کسی شک اور شبے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ حق الیقین کی کیفیت تک پہنچنے کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی آیت کے بعد تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیف تحیی الموتیٰ، کیا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، حق الیقین، سم ٹائم دیکھیں آپ کو عین الیقین ہوتا ہے جب آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مشاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ کو حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ حق الیقین کے مقام تک پہنچنا چاہتے تھے، تو لہذا اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ بھئی دیکھو کہ ایک شخص جو ہے وہ 100 سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اور اس کا مردہ گدھا جو ہے بالکل جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، جو خاک میں مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ تعالیٰ نے معاملے کو بیان کر دیا، وضاحت کر دی، بتا دیا، تو پھر کیا فرمایا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اب وہ کہا کہ مجھے اس بات کا بہت زیادہ علم ہو گیا، میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، وہ جب پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ جب موت دینے پہ قادر ہے، اور وہ موت کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ تو لہذا ناظرین اس آیت میں ایک تو یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی حیات ہوتی ہے، وہ انتقال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور جو اپنی قبروں کے اندر ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات جو برزخی عطا کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ ان کا اس بات پر پکا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو لہذا ناظرین جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے دوبارہ گدھے پہ سوار ہوئے اور اپنے جب گھر پہنچے ہیں تو ان کی جو اولادیں تھیں وہ بالکل بوڑھی، اس زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، بالکل بوڑھی ہو چکی تھیں،
اور ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا تھا، ان کی ایک خادمہ تھی وہ بالکل نابینا ہو چکی تھی، بہت بوڑھی، اس کی بھی کئی سال عمر تھی اور 100 کچھ سال عمر تھی اس کی بھی، تو 140 تو ان کی عمر تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اولاد کی عمر جو ہے کم ہوگی، لیکن وہ بھی بڑی عمر کے ہوں گے۔ اسی طرح جو بڑھیا جو ان کی خادمہ تھی اس کی عمر تو 140 سے بھی زیادہ تھی، تو لہذا انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ عزیر کدھر ہے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا بھائی عزیر تو 100 سال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، غائب ہو گئے، ختم ہو گئے، کہاں ہیں ہمیں نہیں پتہ، تو ہو سکتا ہے انتقال کر چکے ہوں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میری تو بینائی بھی جا چکی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عزیر جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، تو لہذا اگر تم عزیر ہو تو مستجاب الدعوات ہو، اور مستجاب الدعوات تھے تو تم دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بینائی کو ٹھیک کر دیا، وہ دوبارہ دیکھنا شروع ہو گئی، اس نے دیکھ کے فوراً پہچان لیا کہ ہاں بھئی تم ہی عزیر ہو، کیونکہ صرف بال سفید ہوئے تھے، باقی تو جسم اور چہرہ تو ویسے ہی تھا۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے تو بیٹے سے کہا کہ بھائی میں تمہارا والد ہوں، تو اس نے بھی پہچاننے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ میرے والد کے جو کندھا ہے اس کے اوپر جو ایک مسا تھا چاند کی صورت کے اندر، تو لہذا آپ دونوں کندھوں کے درمیان اگر آپ میرے والد ہو تو میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے جو ہے جب کندھا دیکھا تو واقعی کندھے کے اوپر ایک مسا تھا چاند کی صورت کا، تو لہذا اس نے کہا جی آپ یقینی طور پہ میرے والد ہیں۔ اب جو علاقے کے لوگ تھے ان کو یقین نہ آئے کہ بھئی یہ عزیر ہیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ یہ ایک امتی بھی اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد کر سکتا ہے اور اس کو اپنے سینے پہ محفوظ کر سکتا ہے اور حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے علاوہ جتنی اور کتابیں ہیں، توراہ، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں ہیں، اور وہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں توراہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو لہذا تو اب وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو ہے وہ تورات پڑھ کے سنائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ میں صحیح تورات پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں؟ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ یہ فلاں جگہ ایک تورات کا نسخہ دبا ہوا تھا، اگر اس نسخے کو ہم لے آتے ہیں اور اس نسخے کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ پڑھیں تو ہم پھر چیک کر لیں گے کہ آپ اس کے حافظ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لہذا وہ تورات کا نسخہ رکھا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کی تلاوت کرنا شروع کی تو ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہی عزیر ہے، کیونکہ ان کو پوری تورات یاد تھی۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔